اسی طرح جب اندھیرے چھا جائے تو حاسدین حسد کرتے اور ساحرین سحر کرتے اور دشمنان دین دشمنی کے لیے سازشیں کرتے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکنے والیوں کے شر سے جو گروں میں پھونکتی ہے، گرے لگاتی ہے اور آدمی کے داڑھی اور سر اور اس کے بال لے کے اور اس کو تکلیف پہنچانے کی ایک سازش کرتی ہے. کہ نفاثات، نفاسہ کی جمع ہے. لبید ابن عاصم یہودی کی بیٹیوں نے مشہور ہے کہ پیغمبر پر سحر کیا تھا. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد پر اتر آئے. اندھیروں میں صبح صادق سے پہلے پہلے اور جب اندھیرے چھا جائے تو سحر و آسیب کرنے والے، جادو اور ٹوٹکے کرنے والے اپنی چال چلن میں لگ جاتے ہیں. مشہور ہے کہ رسول اکرم پر سحر ہوا ہے. بخاری میں ام المومنین کی روایت بھی ہے، سحر النبی. لیکن قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر پر سحر نہیں ہو سکتا. تو علماء نے جواب دیا ہے کہ صرف ایک معمولی بیماری کی حد تک جو بھول یا وسوسے کی شکل میں تھی، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے یہ بات کہی، ابھی کہی نہیں ہوتی، یا آپ کہہ تو کیا ہوتے دوبارہ ارشاد فرماتے. جیسے تھکاوٹ کے وقت آدمی محسوس کرتا ہے، اس درجے کا تو مان لیا گیا. لیکن شان ورشا کہتے ہیں انکان ففی الحبس عن النساء، صرف اتنی بات تھی کہ خواتین سے ناراض ہونے لگے، بیویوں سے. باقی ایسا سحر نہیں ہوا جس سے نبوت کی عمارت داغدار ہو جائے، جس سے وحی کا مقام متاثر ہو جائے، جس سے دینی تعلیمات مجروح ہو جائے. اس لیے اس بیان میں علماء کو احتیاط کرنا چاہیے. عام مجلسوں میں نہ کہے کہ پیغمبر پر سحر ہوا ہے. قرآن کریم میں ہے وقال الذین ظلموا ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک سحر زدہ پیغمبر کو مانتے ہو. تو گویا کہ نبی پر سحر کو تسلیم کرنا یہ ظالم اور کافر کا مقولہ ہے. اس واسطے جو روایات آئی ہے ان میں تعویل مناسب ہے. امام بخاری نے بھی کتاب التفسیر میں معوذتین کے اندر واقع سحر نقل ہی نہیں کیا، اشارہ کیا اس کے ضعف کو، اور بطور علاج کے کتاب الطب کے اندر نقل کر لیا. وہ علیحدہ باب ہے طب و حکمت. اور شاہ تو سرے سے منکر ہو گئے، وہ تو کہتے ہوا ہی نہیں. یہ راستوں میں جگہ جگہ یہ بیٹھے رہتے ہیں میراثی قسم کے جادوگر، کاہن، کذابین، اور آپ کو کہیں کہ پیغمبر پر سحر ہوا ہے نا، آپ کو تو پتا ہے، تو آپ کہیں کہ پیغمبر پر ایسا سحر نہیں ہوا ہے جیسے تو کذاب کہہ رہا ہے. پیغمبر پر صرف تھکاوٹ کے درجے میں یا معمولی سے بھول کے اس کی شکل میں ظاہر ہوا ہے. فوری طور پر اللہ نے وہی بھیجی اور کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رب سے فتویٰ مانگا، اللہ نے مجھے جواب دے دیا. اور آپ تشریف فرماتے پلنگ پر، دو فرشتے آئے، ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا ہوا ہے، کہا کہ طبیعت ناساز ہے. اور انہوں نے کہا کہ بیر ذی اروان کے اندر ان پر تعویذ گنڈے کیے گئے. آپ نے چند صحابہ کو وہی بھیجا. ایک تار باہر پسا تھا اور اندر لٹکا تھا، اور کنویں کے پانی کا رنگ مہندی کی طرح سرخ ہو گیا تھا. جب وہ تار لائے گئے دھاگے تو اس میں جو گنڈے ڈلے ہوئے تھے اس میں آپ کی داڑھی مبارک کے بال، آپ کے سر مبارک کے بال، آپ کی کنگھی کے دانت، نر کھجور کا بیج وغیرہ اور مرچ اور کیلے وغیرہ ٹھوکی گئی تھی. 11 گرے لگے تھے اور یہ 2 سورتیں 11 آیات ہیں. آپ ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور دم کرتے تھے اور گرہ کھولتے تھے. 11 گرے کھل گئے. فاصبح نشیطا، آپ تر و تازہ ہو گئے. وہ جو تھکاوٹ اور ذرا سی محسوس تھی وہ بھی ختم ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ معتزلہ نے مطلق سحر کا انکار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں اس سے نبوت کی عمارت مزمحل ہوتی. اور مطلق انکار اس لیے مشکل ہے کہ قرآن کریم میں ہے
یفرقون به بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان رخ نہ ڈالنے میں سحر کام کرتا ہے، شیطانی علم ہے۔ میاں بیوی کو محبت دلوانے میں کام نہیں کر سکتا ہے، توڑنے میں کام کر سکتا ہے، شیطانی علم ہے۔ تو اس لیے اسی درجے میں، بیماری کے درجے میں، احساس کے درجے میں تسلیم کیا گیا، اور تفصیل کا انکار اکابر اہل سنت نے بھی فرمایا۔ ومنهم الشاہ انور شاہ الکشمیری الذی کان آیۃ من آیات اللہ فی الاحادیث والاسانید والآثار وینظر نظیرہ فی ساعۃ الاطلاع۔